اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چھٹا رمضان ہے۔ اللہ اس کی خوشیاں آپ کو عطا کرے اور یہ رحمت و برکت والا مہینہ سب امت مسلموں پر اپنی رحمتیں لائے، آمین۔ آج میرا ویڈیو چلانے کا مقصد بنیادی ایک یہ تھا کہ میں کیونکہ تھوڑا سا مطالعے کا اور شوقین ہوں اور کچھ پڑھتا بھی رہتا ہوں، تو کچھ عرصے سے میں یہ دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ بیرون ملک جانے کے لیے اب بہت زیادہ اللیگل غیر قانونی جو طریقے ہیں یا راستے ہیں اس کو اختیار کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ وہ یورپ میں کسی طریقے سے پہنچ جائیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میرے پاکستان ہوتے ہوئے بھی ہم خبریں سنتے رہتے تھے کہ جب انٹرنیشنل بارڈرز پر اس معاملے میں سختی کی گئی تو سینکڑوں جانیں پاکستانیوں کو، کوئی دریا برد، کوئی سمندر برد اور کوئی سرحد کی خاردار تاریں کراس کرتے ہوئے موت کی وادی میں چلے گئے، اور کوئی تو درجنوں سینکڑے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن بیچاروں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا وہ مر گئے ہیں یا زندہ ہیں یا ان کے ساتھ کیا ہوا، اور پیچھے گھر والے جو ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں۔ اور اس بات کا بھی سچی بات ہے، اس لحاظ سے دکھ ہوتا ہے کہ یہ نوجوان بچے جو بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں، ان کا ٹیلنٹ کس طرح ضائع ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر اس کے لیے کوئی خاص والدین کی جانب سے بالخصوص، پھر معاشرے کی جانب سے، پھر حکومت کی جانب سے کوئی ایسی تربیت گاہیں نہیں ہیں جو کردار سازی اور تربیت سازی کے ذریعے ان بچوں کو اپنے ملک کے اندر، اگر باہر نہیں کوئی وسیلہ بنتا، پہلی کوشش تو ہے اگر وہ باہر جانے والے ہیں ان کو کچھ ایسی طریقہ اختیار گھر سے سٹارٹ کیا جائے کہ اس کی تیاری کے بعد وہ نہ جائیں جب تک کوئی ہنر یا کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے ملک میں رہنے کے لیے بھی ان کی تربیت سازی کی جائے، لیکن کیونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے اور پاکستان تو غالباً دنیا میں ایک واحد کہہ لیں یونیک ملک ہے کہ اس کی کروڑوں کے حساب سے جو آبادی ہے وہ بیرون ملک میں رہائش پذیر ہے، اور یہ یورپ کا ایک ایسا طلسم ہے جو ویسے بھی کھینچتا ہے۔ مجھے یہاں اپنا وقت وہ یاد آ گیا جب 1972 کے شروع میں ہی میں جب بیرون ملک یورپ گیا تھا، تو اس زمانے میں لاتعداد ملکوں کے ویزے ہی نہیں تھے۔ جسٹ آپ کے پاس انٹرنیشنل پاسپورٹ ہوتا تھا، آپ یہاں سے ٹکٹ ہوتا تھا، فلائی کرتے تھے اور پہنچ جاتے تھے۔ اس وقت آسانی تھی، یہ بھٹو کا شروع کا دور تھا، تو اس زمانے میں کیونکہ اس سے پہلے تو پاسپورٹ ہی سچی پوچھے تو مجھے تو 1.5-2 سال کے بعد تیسرا پاسپورٹ ملا تھا، کیونکہ اس کی بڑی شرائط تھیں، اور مڈل ایسٹ کا علیحدہ پاسپورٹ ہوتا تھا اور انٹرنیشنل علیحدہ۔ جس کے پاس انٹرنیشنل پاسپورٹ ہوتا تھا تو وہ تو سمجھے یورپ کا شہری بن گیا ایک قسم کا، کیونکہ ویزے کا اتنا نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگ اس زمانے میں مڈل ایسٹ ہی آتے تھے، یہ عراق اس وقت بڑا تھا، اور اس طرح کا جو ملک تھے ایک دو، تو وہاں پہ درزیوں کے کام کے لیے زیادہ تر اس میں آتے تھے۔ اینی ہاؤ، تو اب جب میں یہ ویڈیوز دیکھتا ہوں تو ایک فکرہ بڑا لفظ مشہور ہے، ڈنکر اور ڈنکی لگانا، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاسپورٹ تو شروع میں پاکستان سے نکلتا جیب میں ڈال لیتے ہیں احتیاطاً، لیکن ان کے لیے پاسپورٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جس جگہ سے بھی، جہاں سے بھی وہ نکلتے ہیں، وہ ڈنکی لگاتے ہیں، غیر قانونی طریقے سے راستے اختیار کرتے ہیں اور وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں جب یہ بچوں کی باتیں، ان کی ویڈیوز سن رہا تھا، ان کی تکالیف دیکھ رہا تھا اور سن بھی رہا تھا، تو سچی بات ہے بہت قلق ہوتا تھا۔ اور یہ بچے سب جب وہاں پہ تکالیف میں گرفتار ہوتے ہیں، قیدوں میں کاٹتے ہیں،
پکڑے جاتے ہیں یا نہیں بھی پکڑے جاتے تو جب وہ اپنی تکلیف بتاتے ہیں تو ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی کو بھی نہیں کہیں گے کہ یار اس کے لیے خدا کے لیے اس طرح مت آؤ، ہم آ تو گئے ہیں ادھر، کسی ابھی بھی لیگل ہیں یا نہیں مقام تک پہنچ سکے، کوئی شاد و نادر مقام تک پہنچے ہوں گے، لیکن جو تکلیفیں، جو بھوک، جو تنگی، جو ماریں ہیں جی، جو پریشانیاں اور پھر موت کو گلے لگانے تک کی جو کارروائی ہیں، اس کے لیے وہ بات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہماری نوجوان نسل جو ہے نا، پھر وہی کہوں گا، ہماری کردار سازی میں کیونکہ کمی ہے، تربیت سازی میں کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیش آتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج میں ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کہوں، کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے اور اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی یہ بچے جب آنے کی باہر کی کوشش کریں تو ان کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ باہر جانا اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ تو عام سی بات ہے جو ہر کوئی کہتا ہے۔ جو غلطی کہاں ہے میں سمجھتا ہوں، دیکھیں تعلیم نہ حاصل کرنا یا اس کا شوق نہ رکھنا یہ تو ایک پرابلم ہے ہی ہے، کیونکہ والدین کو ہر والد کوشش کرتا ہے کہ میرے بچے پڑھ لکھ جائیں، لیکن بچے اب مختلف عادات کے مالک ہوتے ہیں، کوئی پڑھ لیتے ہیں کوئی نہیں پڑھتے، عمومی طور پہ یا راستے میں وہ تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بالخصوص میں اپنے پاکستان کے رہنے والے والدین کے لیے گزارش کروں گا کہ بچوں کو پڑھائیں۔ جو بچہ نہیں پڑھ رہا کوشش کرتے ہیں آپ اس پر زبردستی نہ کریں، 8 پڑھ لے 10 پڑھ لے، لیکن اگر وہ نہیں پڑھتا تو اس کو کسی کام میں ڈالیں، ہنر میں ڈالیں۔ آپ یقین مانیں اگر صاف صرف ایم اے ڈبل ایم اے کر لیں گے تو آپ کیا بن جائیں گے؟ کلرک بن جائیں گے، کیا ہوا، اسکول میں ٹیچر بن جائیں گے، اس سے زیادہ آپ نہیں کہیں جا سکتے۔ لیکن اگر آپ بچہ نہیں پڑھتا کوئی اور اسکول کی طرف رجحان نہیں ہے تو اس کو کوشش کر کے یہ سمجھائیں کہ یار 8-10 جماعتیں پڑھ لو، پھر اس کے بعد اس کو کسی ادارے میں، پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ کا ہو، ہنر والے کام میں ڈالیں۔ پوری دنیا میں نا اس وقت ہنر مندوں کی ضرورت ہے، ہنر مندوں کی قدر ہے، اور ہنر مند ہی جو ہے نا وقت آسانی سے گزار سکتا ہے۔ تعلیم جو ہے اس کو حاصل کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اچھا انسان بنے، اس سے معاشرے کو فائدہ پہنچائے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں بھی فائدہ اٹھائے۔ باقی چیزیں ساری پریکٹیکل چاہیے۔ جو ہنر مند بھی تیار ہوتے ہیں، اب یقین مانیں جب کسی جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا تجربہ کیا ہے۔ حالانکہ تجربہ تو تب آئے گا نا وہ کام کرے گا تو، لیکن یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں نوجوان بچوں کو، ہماری آنے والی نئی نسل کو، کہ بیٹا آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کا نہیں رجحان پڑھائی کا تو 8 یا 10 کم ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھنے کی، سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو، ایک اچھا انسان بنے، غلط اور صحیح کی پرکھ آپ کو آ جائے، اور پھر وہ ہنر کوئی بھی سیکھیں، دنیا کا کوئی ہنر، اور پھر تجارت کریں۔ اگر آپ ہنر سیکھ لیتے ہیں تو یہ تو اس سے بہت بڑی کام ہے۔ اگر ہنر بھی آپ نہیں، کوئی ایسی وجہ، تو پھر آپ چھاپا لگائیں، ریڑھی لگائیں، دکان کھولیں، کھانے پینے کا کام کریں، یا بچوں کی جو آئٹمز ہیں ان کا کام کریں، لیکن خدا کے لیے تجارت کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتیں بھی سب افراد کو نہ تو نوکریاں دے سکتی ہیں، اور نوکریاں جو ہے نا وہ ہمیں بالکل اب قائل بنا رہی ہیں، کیونکہ نوکری کا تصور یہ پیدا ہو گیا ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے مجھے سرکاری جاب ملے، خاص کے لیے لاکھوں روپے رشوت دوں، یا باہر چلا جاؤں تو وہاں دفتروں میں لگے ہیں شہر اتار کے لے آؤں گا، ایسا جو کہ نہیں ہے۔ تو وہی پیسے جو لاکھوں روپے رشوت کے طور پر سرکاری نوکری حاصل کرنے کے دیتے ہیں، اور اس کنسپٹ کے لیے دیتے ہیں کہ جناب نوکری کر لیں گے تو بس کام کچھ نہیں کریں گے تو تنہا گھر بیٹھے لے لیں گے، کائلی اور سستی مزید پیدا کریں گے، اپنے لیے، معاشرے کے لیے، ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ آپ تجارت کریں گے، تجارت سنت رسول اللہ ہے۔ اگر نوکری اتنی اچھی ہوتی، میں یہ نہیں کہ برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر نوکری اتنی اچھی ہوتی ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کو کبھی ترجیح نہ دیتے۔ تجارت میں آپ خود اپنے مالک ہیں، خود ہیں، جتنی محنت کریں گے اتنی کمائی کریں گے، اور جتنی کمائی کریں گے اتنی آپ کو فائدہ ذاتی طور پہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ باہر جو جاتے ہیں بچے، ان کے لیے بھی میں ایک بات ضرور کہوں گا، میں نے کئی دفعہ اپنی کالموں میں بھی لکھا ہے کہ یہ کوئی میں ان کی حوصلہ، ان کے غلط کاموں کی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جب بچے جب چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے جب بچے ڈپورٹ ہو کے واپس آتے ہیں، تو اس میں ہمارے ادارے بھی جو ہیں
FIA ہو یا پولیس ہو یا اس طرح کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ ان کو پکڑتا ہے، پھر ان کو سزائیں بھی دیتے ہیں، عدالتوں میں پیش کرتے ہیں جو زیادہ تر ہوتا ہے، اور پھر ان سے رشوت کا ایک نیا سلسلہ بھی کھولتے ہیں۔ اس سلسلے میں میری گزارش ہوگی حکومتی اداروں سے کہ اگر کوئی ڈپورٹ ہونے والا شخص کسی ایسے جرم میں مبتلا نہ ہو جس میں ڈاکہ، قتل یا اس طرح کا، یا ہیروئن سمگلنگ میں، اس کے علاوہ جو بچے اس طرح سادے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، ان کو معمولی تفتیش کر کے ان کا سارا بایو ڈاٹا اندراج کر کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور نہ اس لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کا پورا کل سرمایہ، اگر دیہاتی ہے تو جانور اپنے بیچ کر، یا اپنے یہ شہری ہے تو والدین کے اپنے اثاثے کو بیچ کر، زمینوں کو بیچ کر، سونا مگر وہ بیچ کر، یا کمیٹیاں ڈال کے وہ اکٹھا کر کے وہ اپنے ملک میں کے لیے کہیں، میں تو یہی کہوں گا اپنے ملک کے لیے، کیونکہ اپنے ملک کے لیے اس لیے کہ وہ جو بھی جائیں گے وہاں پہ اگر مزدوری کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، تو وہ ملک میں بھیجتے ہیں واپس اپنے گھر والوں کے لیے، آسودگی کے لیے، اپنے لیے۔ تو ان کا جو نظریہ مشن کچھ بھی ہو، لیکن یہ ایک لازمی ان کے حصہ ہے کہ وہ جب محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، تو اپنے ملک کو سرمایہ بھیجیں گے، اپنے گھر والوں کو بھیجیں گے آسودگی کے لیے۔ تو اس لیے ہمارے حکومتی اداروں کو کم از کم ان افراد بچوں کو جو ڈپورٹ ہو کے آتے ہیں ان سے رشوت وغیرہ نہ لیا کریں، یا ان کو قید وغیرہ نہ دیں، ان کو تھوڑا سا تنبیہ کر دیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس میں ان بچوں کو بتائیں کہ آپ نے باہر جا کے دیکھ لیا ہے کہ یہ کتنا جان جوکھوں کا کام ہے، مشکل کام ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، اور آپ نے کیا اپنا نقصان مالی کر لیا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ یہ نبی کی سنت سمجھتے ہوئے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے جن کو آخری نبی زبان اور بادشاہوں کا بادشاہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، دنیاوی بادشاہوں کے بادشاہ سے بھی بڑے تھے، انہیں تجارت کیا ہے، تجارت سے فائدہ بھی ہے، وہ تجارت کی طرف راغب کریں۔ اسی جو یہ بچوں کی جو ویڈیوز میں دیکھتا رہا ہوں، سنتا رہا ہوں، اس میں ایک دو چیزیں میں نے جو سنی، تو اس میں مجھے اس چیز کا ایک حوصلہ ملا کہ میں ان بچوں کو تھوڑا سی آگاہی دوں۔ آپ جب بھی دیکھیں گے پاکستان سے نکلنے والا بچہ جوان جو ہے، اس حوالے سے یا اس طرح سے، وہ سب سے پہلے ترکی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ترکی کیوں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور ترکی کیوں رک جاتا ہے؟ اس لیے کہ ترکی کے لوگ جو ہیں، عوام جو ہیں، وہ حکومت جو ہے پاکستانی کے ساتھ بہت حد سے زیادہ محبت کا اظہار کرتی ہے عوام بھی۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے جانے والے کئی بچے، کیونکہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں، بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں یا دیہاتی ہوتے ہیں، ان کو رکھ رکھاؤ کا نہیں پتہ ہوتا، یا کچھ تعلیم نہیں ہوتی، یا تربیت میں کمی ہونے کی وجہ سے وہاں کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دوست کو بھی پریشانی، ہمارے دوست ملک ترکی کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اور ہم بھی اس کے لیے اپنے وطن کے لیے باعث بدنامی موجب بنتے ہیں۔ اب جب کہ ہر پاکستانی، خواہ وہ ایک سمگلر جو اس کو کہتے ہیں، یہ جو ٹریفکنگ کرتے ہیں انسانی، ان کے ایجنٹ ہیں یا جانے والے جو لوگ ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا مخلص ترین دوست اگر دنیا میں کوئی ہے تو نمبر 1 تو وہ ترکی ہے۔ وہاں پہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ہماری ملک کی بدنامی اور آپس کی دوستی میں فرق ہو۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں 1972 میں جب پہلی دفعہ یورپ کے لیے گیا تھا، تو وہاں پہ استنبول میرا پہلا پڑاؤ تھا، ایئرپورٹ پہ اترا تو اس زمانے میں تو انتہا سے زیادہ محبت کا اظہار تھا، اب بھی ہے لیکن اس وقت تو ایک عروج تھا، یوں کہنا چاہیے۔ تو جب میں ایئرپورٹ سے باہر آیا تو میں نے ٹیکسی والے سے بات کی ہوٹل جانے کے لیے، کیونکہ مجھے ایڈریس دیا ہوا تھا میرے کزیر سے، انہوں نے کہ وہاں ہوٹل پہ آپ نے آنا ہے، تو پھر اس سے آگے بعد میں ہم نے جانا تھا۔ تو میں نے کرایہ طے کیا، تو پوری دنیا کی طرح ٹیکسی ڈرائیور نے کچھ مجھ سے کرایہ زیادہ مانگا۔ سچی بات ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے تو تھوڑی سی انگلش ہی آتی تھی، ترک زبان تو میں جانتا نہیں تھا۔ تو وہ ڈرائیور جو ہے انٹرنیشنل لیول کے طور پر، جس طرح ہر کوئی انگلش تھوڑی بہت بولتے ہیں، وہ بھی بول لے رہا تھا۔ تو میں اسے ڈسکشن بھی کر رہا تھا، تو مجھے میرے دوست عزیز نے بتایا ہوا تھا کہ تقریباً کرایہ اتنا ملے گا۔ تو میں نے ایسے کہہ رہا یار یہ کرایہ زیادہ ہے یا کچھ ہے، تو اسی ڈسکشن میں نا ایک ترک میرے ادھر ایئرپورٹ سے باہر نکل کے کھڑا ہوا تھا، وہ بھی غالباً جانے کے لیے کھڑا ہوا یا کیا تھا، یا گزر رہا تھا۔ وہ جب وہ بات اس نے سنی تو وہ اس نے ترک ڈرائیور جو تھا ٹیکسی کو، اس کو جناب اچھی بلی جھاڑ بلا دی غصے سے نا۔
اب مجھے زبان تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کی جو لہجہ تھا، جو غصہ تھا، وہ مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا بات ہوگی یا گڑبڑ ہوگی، یہ بندہ جو ہے، یہ دوسرا مسافر جو ہے، یہ اس کو ٹیکسی ڈرائیور کو اچھی کھڑی بڑی سنائی ہے۔ تو اس کے بعد جب اسے کوئی بات کی ٹیکسی جانے کا، اچھا ٹھیک ہے، جو مجھے کہنے لگا آپ جو پیسے دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے، میں اب جانے کے لیے تیار ہوں۔ بعد میں نے ڈرائیور سے کچھ اندازہ بھی لگا، ڈرائیور سے مجھے یار یہ بندہ کیوں آپ سے لڑ رہا تھا؟ تو اس نے مجھے بتا کے حیران کر دیا۔ اس نے کہا اصل میں یہ جب آپ اور میں بات کر رہے تھے تو یہ بندہ بھی سن رہا تھا، تو جب سنا رہا تھا تو میں نے کیونکہ کرایہ آپ سے زیادہ مانگا تھا، جو کہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ایئرپورٹ سے نکلا بندہ مسافر آتا ہے، جناب اس کے کرایہ جتنا لیں گے وہ لے لیں گے۔ اس وقت تو پاکستانی سب بھی ماڑے موٹے نہیں تھے، کیونکہ بھائی ایئر اس زمانے میں جانا بڑی بات تھی، تو میں نے اس طرح سے کرایہ مانگا۔ تو یہ مجھے غصہ رہا، اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ دیکھو یہ ہمارا پاکستانی ارکدش دوست ہے اور تم اس سے کرایہ زیادہ لے رہے ہو؟ تو اس سے مجھے شرم دلائی، تو مجھے شرم آئی، تو میں اس لیے آپ نے جو کرایہ بتایا اسی پہ جانے کے لیے تیار ہوا کہ مجھے میرے ترک بھائی نے دوست سے مجھے شرم دلائی۔ تو کہنے کا مقصد، سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ محبت کا اتنا سخت اظہار تھا، اتنا کہ وہ اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے۔ پھر میں جتنے دن وہاں ترکی میں رہا، الحمدللہ ہوٹل میں بھی رہا، وہاں میری بڑی دوستی ہو گئی جناب، اور بڑے لوگ خوش ہوئے اور بڑی گپ شپ رہی، اور حتیٰ کہ یہاں تک تھا، آپ یقین مانیں کہ آج کی طرح اس وقت بھی انڈین بنگلہ دیش تو اس وقت نیا نیا بنا تھا، انڈین زیادہ لوگ آتے تھے، اور جو ترکی میں انڈینز تھے نا لوگ، وہ اپنی شناخت کبھی بھی انڈین کے طور پہ نہیں بتاتے تھے۔ وہ جب بھی کوئی ترک ان سے پوچھتا تو وہ بھی کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، کیونکہ اس پاکستانی کے ہونے کے فائدے اٹھاتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان نوجوان نسل کو جو ترکی میں اب تو بہت معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ عام ادھر پاکستانی پہنچ گئے ینگر، اب تو جاب بھی وہاں پہ کرتے ہیں، تو ان کو پاکستان کی عزت کی خاطر، ترک کے مہمان نوازی کی عزت کی خاطر، ایمانداری، خوش اخلاقی اور اپنے برتاؤ سے ایسا کام کریں کہ ترکیوں کے دل جو ہے نا وہ مو لیں اور آشش کر اٹھیں۔ اچھے برے سب ہوتے ہیں، لیکن میں نے جنرل بات کی ہے، ترکی میں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ 100% اچھے ہی ہوں گے، 1-2% بھی کوئی گڑبڑ ہو تو وہ برے کہلائیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ترک حکومت اور ترک کی عوام اکثریت پاکستانی کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، جس کا جواب بھی ہمیں محبت سے اس طرح دی ہے کہ اپنے برتاؤ کی وجہ سے ان کے بتائیں کہ ہمارے بھائی، تاکہ ان کے دل اور بڑے ہوں اور کھلے دل سے ملیں۔ اور حکومتی سطح پر بھی جو بھی آپ محمد ہے وہ دیکھ رہے ہیں قائم، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ بہت سو کو پاکستان اور ترکی کی دوستی سے تکلیف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ میں تو ترکوں کو جب دیکھتا ہوں، یہاں بھی سعودی عرب میں رہتا ہوں، جب میں وہاں پہ جاتا ہوں عمرہ کے لیے یا زیارت کے لیے، کہیں بھی ترکی کو ملتا ہوں ان کو سلام بھی کرتا ہوں، گلے بھی لگاتا ہوں، اور میرے پاس عموماً میں نے پاکستان کے وہ جھنڈے جو بیچ ہوتے ہیں وہ لے کے جاتا ہوں، تو جو ملتے ہیں تو وہ ان کو بھی دیتا ہوں، اور بڑی خوشی سے وہ فوراً لگاتے ہیں، کیونکہ اتفاق سے پاکستان اور ترکی کے جھنڈے کا رنگ کا فرق ہے، باقی تقریباً ملتے ہی ہے۔ تو ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد یہ بچے جو بائی روڈ اور پیدل اور پہاڑوں اور جنگلوں سے گزر کر اور تکلیفیں کاٹ کے مختلف جاتے ہوئے اٹلی تک، یورپ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں وہ بوسنیا کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہی بوسنی کے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں پاکستانیوں سے، اور وہ ان بچوں کو تو کوئی پتہ نہیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں پوری وجہ کیا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ آج اس ویڈیو کے ذریعے میں اپنے اس نوجوان نسل کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ بوسنیا ہے کیا۔ یہ بوسنیا ہے، اس سے پہلے بلغاریہ اور یہ جو چیکوسلواکیہ ہے، یہ ملک تھے دو، اور یہ جب افغان جہاد ہوا تھا اس کے بعد رشین بلاک ٹوٹا تھا، تو یہ چیکوسلواکیہ اور بلغاریہ بھی اپنی اصل وجود میں چلا گیا۔ یہ دراصل یہ ترکی جو خلافت کا دور تھا، مصر سے لے کے یہ رومانیہ اور یہ تقریباً یہ بلغاریہ اور جو چیکوسلواکیہ اور یہ پولینڈ کا یہ جتنا علاقہ تھا یہ خلافت کے اندر تھا، مسلمانوں کے اندر تھا۔ تو اس میں جو ترک نسل لوگ آباد ہوئے تھے اس وقت جب وہ وہاں پہ موجود تھے، اور کیونکہ خلافت ان کے انڈر تھی، غلاوت کے انڈر تھے یہ، تو وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بھی کثیر تھی۔ بوسنیا جو تھا، جب یہ افغان جہاد کے بعد یہ رشین بلاک جب ٹوٹا اور رشین بلاک کے تمام ملک آزاد ہوئے، تو اسی کی زد میں یہ بلغاریہ بھی آیا، جو بڑا مضبوط تھا اس لحاظ سے، اسلحی لحاظ سے اور
کنٹرول کے لحاظ سے، کیونکہ سوشلسٹ نظام میں یہی ہوتا ہے کہ سارا نظام جو ہے وہ انٹیلیجنس کے اوپر بیس کرتا ہے، تو وہ سارے جب علیحدہ ہوا تو وہاں کے جو پرانی آبادی تھی جن کو سرب کہتے ہیں ان کے درمیان اور وہاں مسلمانوں کے درمیان پھر یہ اختلاف پیدا ہوئے. جب اختلاف پیدا ہوئے تو وہاں پہ جنگ و جدل اور خانہ جنگی ہوئی. اس خانہ جنگی میں بوسنیا کا جو علاقہ تھا، جو مسلمان تھے، ان کو بڑا قتل و عام کیا گیا، اور اتنی زیادہ قتل و عام کی گئی کہ شاید یورپ کے علاقوں میں لوگ تو کہتے ہیں نا جرمنی نے یہودی نازیوں نے یہودیوں کو قتل کیا تھا، لوگ وہ یہودیوں کے قتل کا پروپیگنڈا زیادہ ہے وہ بھول گئے ہوں گے اتنا قتل و عام مسلمانوں کو وہاں پہ سرب نے کیا تھا. پھر جب بہت انتہا ہوئی تو الحمدللہ اس زمانے میں تو پاکستان آج سے 5-10 سال پہلے سے لے کے اس سے پہلے کبھی بھی پاکستان کے وجود سے لے کے آج سے 5-10 سال پہلے تک دنیا میں کسی کا مسلمان قوم پر کوئی زیادتی اور ظلم ہوتا تھا تو پاکستان نہ صرف عوام اور حکومت آواز بلند کرتی تھی، بلکہ ان کے لیے دامے درمے سخنے میدان میں نکلتی تھی. یہ برا ہو اس نظام کا ظالموں نے جناب والا جب دیکھا کہ اسلام سربلند ہو رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے نشانہ افغان جہاد کے بعد جب اسلام کی سربلندی ہوئی تو ان کو پتہ تھا اس کے پیچھے پاکستان کا بڑا کمال ہاتھ ہے. تو دنیا نے اور امریکہ نے اور یہودی سازشیوں نے پاکستان کو نشانے پہ رکھا اور اس کو دہشت گرد قرار دینے کی وجہ سے ہماری اس کاموں میں نیکی کے کاموں میں رکاوٹ پڑی. یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہاں میں کیونکہ بوسنیا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور بچے پوچھ رہے تھے، یہ سوال کر رہے تھے کہ وہ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو نہیں پتہ شاید جب بوسنیا میں حالات بہت زیادہ قتل و غارت خراب ہوئے تو پاکستان غالباً دنیا کا واحد ملک تھا جس نے بوسنین عوام کو پناہ دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اور وہاں سے بہت سارے بوسنین بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو پاکستان میں لائے تھے اور ان کو یہاں پہ پناہ دی تھی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ راولپنڈی میں جو حاجی کیمپ ہے وہ نیا اس زمانے میں بنا تھا، تو وہاں پہ ان مہاجرین کو جو بوسنین تھے، عورتیں، بچے، بوڑھے، مرد، مظلوم، ان سب کو وہاں پہ رکھا تھا. اور اس کے علاوہ پھر منصیرہ کے پاس بھی، ایبٹ آباد کے پاس بھی، وہاں بھی کیونکہ یہ ٹھنڈے علاقے کے لوگ تھے تو ان کو ان کے ملتے جلتے ماحول دینے کی وجہ سے ان لوگوں کو ایسی جگہ پہ ٹھہرایا گیا جہاں کے موسم ٹھنڈا تھا. وہ سردیاں بھی تھی جب ہمیں یاد ہے راولپنڈی میں جب حاجی کیمپ میں یہ I-14 کا جو ایریا ہے اس کے پاس رکھا گیا تھا. تو جو پاکستانیوں سے اس وقت مدد ہو سکی تھی الحمدللہ پاکستانی عوام نے ان کی مدد کی تھی، اور وہ جب یہاں رہے تھے تو ان کو بہترین مہمان نوازی کی تھی. اس کے علاوہ پاکستانی افواج نے جب امن فوج میں، کیونکہ دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ تتی آگ تے کوئی نہیں پیر رکھتا، لیکن دنیا میں پاکستانی افواج کے بارے میں یہ گمان بھی ہے اور یہ سچ بھی ہے کہ دنیا کی ہر جگہ تتی آگ پر پاؤں رکھتے ہیں. تو پھر یہ تو مسلمان تھے، جب UNO نے پاکستان کو بھی رول دیا، اور کوئی اور بھی ملک تھے لیکن پاکستان کو مین رول دیا وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے، پیس فورس میں UNO کی طرف سے وہاں پہ ان کو بھیجا گیا. تو وہاں پہ پاکستانی فوج نے بے مثال کام کیا، اپنے مسلمان بھائیوں کی نہ صرف جانیں بچائیں، ان کی خدمت کی، اور یہاں تک کہ وہ خوراک سے تنگ تھے، امن سے تنگ تھے. تو یہ ہمارے فوج جو جوان ہیں جن کو میں ہمیشہ سیلوٹ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری فوج پاکستان کی ہمیشہ مدد و رہنمائی فرمائے، اور اگر اس میں کوئی غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بچائے. لیکن وہ محدود تعداد ہوگی، بالکل انگلیوں میں گنے چکے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی درست کرے. میری فوج پاکستان جس نے اپنے وطن عزیز کا نام پوری دنیا میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں اپنا نام پیدا کر رکھا ہے. بوسنیا میں گئے تھے، بوسنیا میں نہ صرف یہ کہ لوگوں کو اپنے وطن میں جو بے گھر ہو رہے تھے ان کو پناہ مہیا کی، ان کے امن کا وہ ذریعہ بنے، بلکہ اپنا راشن تک جو تھے نا فوجی وہ بچا کر، جو فوجیوں کو ملتا تھا وہاں پہ امن پیس فورس کی طرف سے، UNO کی طرف سے، وہ بچا کے ان لوگوں کو مہیا کرتے تھے تاکہ یہ جو خوراک ہے ان کو ملتی رہے. پھر ان کے ساتھ اپنا مسلمان بھائی چارہ بھی قائم کیا. اور اس کے لیے اگر یہ جو ہماری نوجوان نسل جو ترکی اور ترکی سے آگے اٹلی کے بارڈر تک سراویو یہ سربیا، بلغاریہ، البانیہ، اس ملکوں میں جو ٹھہرے ہوئے جانتے ہیں رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے
کہ پاکستان نے نہ صرف ان کی پناہ کی تھی، ان کی خوراک کی مدد کی تھی، ان کو سرب قاتلوں سے ان کو بچایا تھا، بلکہ اگر کچھ تھوڑی سی معلومات لینی ہو بہتر طریقے سے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو، جو کہ ڈرامائی شکل میں اگرچہ تھا لیکن وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ ہے اگر آپ یوٹیوب میں جا کے الفا براوو چارلی، ایک آرمی نے ISPR نے بنایا تھا ڈرامہ، اگر وہ بچے ہمارے یہ جو ادھر قیام پذیر ہیں ترکی سے لے کے منٹیگرو اور یہ جو سربیا اور سرائیوو اور بوسنیا اور کہ اس تمام علاقے میں، تو ان کو بڑی اچھی طرح اس ڈرامہ دیکھنے سے پتہ چلے گا۔ اس میں پوری بوسنیا میں وہ جو عکس بندی ہوئی ہے، وہاں پہ حالات اور منظر کشی ہوئی ہے، اور وہ لائیو جو ڈرامہ بنایا گیا، اس سے قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ یہ جو بوسنین مسلمان پاکستانیوں کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے، وہ آپ کو اس میں پورا ملے گا۔ اس سے آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا اور فخر ہوگا کہ ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے پھر میں کہوں گا کہ میرے پاکستانی جو ہیں بچوں، خاص کر یہ میں سب جگہ کہتا ہوں، ہر علاقے کے لیے کریں آپ، لیکن یہ بوسنیا میں آپ جب جائیں اور ترکی میں جب جائیں تو آپ ایسا کردار ادا کریں کہ وہ جو ماضی کا جو ہمارا پاکستان اور پاکستانی افواج کا کردار تھا وہ، اور یہ آپ کا کردار اتنا اچھا ہو، ان کے ساتھ محبت کا ہو، سلوک کا ہو، ایمانداری کا ہو، جفا کشی کا ہو، سچائی کا ہو، جھوٹ سے مبرہ کا ہو، کہ وہ قیامت تک وہ نہ بولیں اور اپنے نسلوں کو بتاتے رہیں۔ یہ وہی ہمارا کردار تھا ماضی کا، جس کی وجہ سے آج آپ کو یہ محبت مل رہی ہے۔ تو یہ آپ نے اس جو مشن ہے محبت کا قائم رہے گا، اس میں آپ نے بھی کردار ادا کرنا ہے۔ سب بچوں کو پھر درخواست ہے کہ آپ یہ جو غیر قانونی طریقوں سے باہر جاتے ہیں، اس کو جانا ختم کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ کا نصیب میں باہر جانا ہوا تو جائز طریقے سے آپ کوشش کریں، پاسپورٹ کے ذریعے جاب حاصل کرنے کی کوشش کریں، جائیں۔ تو جو باہر رہتے ہیں، میں تو 6 سال رہا ہوں یورپ میں، خود بھی میں جانتا ہوں کہ پردیس کیا چیز ہے، لیکن جو آتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں کچھ نہیں ہے اور یہ ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، پاکستان جیسی زمین آپ کو پوری کائنات میں نہیں ملے گی، مکہ معظمہ اور مدینہ کے علاوہ۔ اس ملک کی قدر و قیمت کریں، ہم تھوڑی تھوڑی خود بھی محنت کریں، بہت کام ہے پاکستان میں، صرف ہم کم چور ہیں۔ اور والدین کو میں درخواست کروں گا کہ وہ تربیت کریں اس حوالے سے بچوں کی شروع سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور محنت و کوشش پر یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر پاکستان کو اتنے نامساعد حالات میں بھی قائم و دائم رکھا ہے، اتنے دشمنوں میں گھرے ہوئے بھی قائم و دائم رکھا ہے، تو یہ قیامت تک رہے گا۔ اس کی ہم سب مل کر خدمت کریں اور محنت مزدوری کو اپنی میراث سمجھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت سمجھیں، تو میرا ملک بھی ترقی کرے گا، آپ کا گھر بھی ترقی کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔